السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین با تمکین، سبق نمبر 21 لے کر حاضر ہوں، اور آج کا یہ سبق ماہ مبارک کے آخری عشرے میں عبادات کا اہتمام۔ ماہ مبارک کا یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے آج سے، اور اس عشرے میں جو عبادات ہے ان کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک سورہ الذاریات، ان کی جو ایک مختصر آیت کریمہ پیش کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور میں نے جنات اور انسان کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چند اہم باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کی، ان تمام مخلوق میں صرف انسان اور جنات کو اپنی عبادت کا مکلف بنایا۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی فرما برداری میں، عبادت میں مشغول ہی ہے، لیکن انسان اور جنات کو عبادت کا مکلف بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ عبادت کر کر واپس میرے پاس آتے ہیں تو ان کا اس کو صحیح اجر عطا کیا جائے گا، اور اگر اپنی منمانی زندگی گزار کر دنیا سے آتے ہیں تو پھر انہیں کیے ہوئے کی سزا دی جائے گی۔ یہاں عبادت سے مراد وہ عبادت ہی مقصود نہیں جو عام طور پر ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، حج کر دیا، اور اسی کا نام ہم نے عبادت سمجھ لیا ہے۔ عبادت صرف وہی نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ مومن کا ہر وہ کام جو شریعت کے دائرے میں ہو، وہ تمام کے تمام عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ خواہ وہ کام مومن اپنی ضرورت ہی کے لیے کیوں نہ کیا ہو، لیکن اگر وہ اسلام کے دائرے میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہے تو وہ سب کے سب عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہے، اور اس کھانے میں شریعت کو ملحوظ رکھتا ہے، شریعت کو مد نظر رکھتا ہے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو سامنے رکھتا ہے، اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھاتا ہے، یعنی سنتوں کی پابندی کرتا ہے، سنتوں کے مطابق کھانا کھاتا ہے، تو گرچہ کھانا اس نے اپنی طبیعت کے مطابق کھایا ہے، اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے کھایا ہے، لیکن اس کا یہ کھانا بھی ان کے لیے عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے واش روم، بیت الخلاء اور ٹوائلٹ جاتا ہے، لیکن اگر جانے میں جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے، جو اسلام نے ان کو
اس کی سنت بتائی ہے، اس پر اگر وہ عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی ضرورت کو پوری کر کے باہر آتا ہے تو جتنی دیر وہ وہاں بیٹھے گا وہ ان کی عبادت میں شمار کیا جائے گا، سنت کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو عبادت اس ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو عبادت اسے کہیں گے جسے اللہ نے کرنے کا حکم کہا ہے اسے کرتا رہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے رک جائے، اسی کا نام عبادت کہلاتا ہے۔ اب وہ چاہے نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یا اچھے اخلاق اور برے عادات سے بچنے کی شکل میں ہو، یا پھر کوئی اپنی ضرورت پوری کرنے کی شکل میں ہو، کسی کی ہیلپ اور مدد کرنے کی شکل میں ہو، اگر وہ اسلام کے دائرے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، نام و نمود سے بچنے کے لیے ہے، تو یہ سب کے سب عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو گویا کہ ہم اپنے اعمال میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوں یا ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے اعمال کو دیکھیں کہ آیا وہ ہمارا اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جا رہا ہے تو وہ سب کے سب عبادت میں شمار کیے جائیں گے اور عبادت میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے عبادت صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا یا حج کر دینا یہی نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی دوسرے کام جو ہم کرتے ہیں وہ سب کے سب عبادت ہے۔ اگر اس عبادت کو للہ کیا جائے، اللہ کی مرضی کے خاطر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کی جائے تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہوگا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، اور دوسرے مخلوق خدا پہ شفقت و مہربانی کرنا۔ دوسرے لفظوں میں حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی، یعنی جہاں ہم اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں وہی بندے کے حقوق کو بھی ادا کرتا رہے تو وہ سب کے سب عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ الغرض ہم جو کچھ بھی کریں عبادت ہی کی راہ سے کریں، کھائیں پیئیں، بولیں، سوئیں، چلیں پھریں، جو بھی کام ہم کریں، ہمارا ہر فعل ہر عمل سے اصل مقصود اللہ کی رضامندی اور اللہ کو راضی رکھنا ہی ہو، تبھی جا کر وہ چیزیں ہمارے لیے عبادت بنے گی۔ انہی چیزوں کو ہم آخری عشرے میں اگر کرتے ہیں تو ان کا اجر اور ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر جتنی محنت سے عبادت کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے ایاموں میں اتنی محنت سے عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ان مہینوں کے ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف زیادہ محنت اور مشقت اٹھایا کرتے تھے اور خوب محنت کرتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے۔ آخری عشرے میں 3 عبادتوں کی بڑی فضیلت ہے۔
آخری عشرے میں 3 عبادتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 1 اعتکاف۔ اس آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسے ادا کیا ہے اور کیا ہے۔ نمبر 2 شب قدر کی تلاش اور اس میں عبادت۔ چونکہ آخری عشرے ہی کی طاق راتوں میں اللہ نے شب قدر کو چھپا رکھا ہے، اس لیے ان طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ نمبر 3 صدقہ فطر کی ادائیگی۔ صدقہ فطر کی ادائیگی چونکہ نماز عید سے قبل ادا کی جاتی ہے اور کرنا بہتر ہے، تو یہ بھی عبادتوں میں شمار کیا جائے گا، اور اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے جو پیچھے بتا چکا ہوں۔ اور اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے آخری عشرے میں اور قبل عید الفطر کی نماز سے اگر وہ صدقہ فطر ادا نہ کر سکا تو ایسا نہیں ان کی طرف سے معاف ہو جائے گا، بلکہ انہیں بعد میں ادا کرنا ہوگا، لیکن پہلے ادا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کا مقصد بھی شب قدر کو پانا ہے، لہذا آخری عشرے میں خوب عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، بالخصوص طاق راتوں میں۔ اور وہ طاق راتیں آخری عشرے کے 5 ہیں۔ 21ویں شب یعنی 20 کا دن مکمل ہونے کے بعد جب 21 کی شب آئے تو 21ویں شب، پھر 23ویں شب یعنی 22 کا دن مکمل ہونے کے بعد جو مغرب کے وقت شروع ہو جاتا ہے وہ 23 کی شب ہوتی ہے، پھر 25 کی شب یعنی 24 کا دن مکمل ہونے کے بعد 23 کی شب، پھر 27 کی شب یعنی 26 کا دن مکمل ہونے کے بعد 27 کی شب، پھر 29 کی شب یعنی 28 کا دن مکمل ہونے کے بعد 29 کی شب۔ یہ 5 راتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے ان 5 میں سے کسی ایک شب میں اللہ نے شب قدر کو چھپا رکھا ہے، اور اعتکاف کا اصل مقصد یہی ہے کہ شب قدر کی تلاش کی جائے، اور جن شخص کو شب قدر مل جائے اس رات کی عبادت 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس لیے ان راتوں کی تلاش کی جائے اور ان میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، صرف جاگنے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ بسا اوقات ہم لوگ جاگتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ وقت کیوں ضیاع کرنا ہے، برباد کرنا ہے؟ تو ایسے وقت میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، صرف جاگنا نہیں چاہیے۔ آخری عشرے میں کوئی خاص عبادت کرنے کا اہتمام شریعت میں نہیں آیا ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت کی جائے یا نمازوں کا اہتمام کیا جائے یا دعا کیا جائے، ہر چیز کر سکتے ہیں جس کا آپ کو دل چاہے، پڑھنا چاہیں آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں، آپ نماز پڑھنا چاہیں، تسبیحات پڑھنا چاہیں، استغفار کرنا چاہیں، اللہ کی تحلیل تحمید اور تسبیح بیان کرنا چاہیں، جس میں آپ کا دل لگ جائے ان چیزوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام اعمال پہ آپ کو پورا اجر عطا فرمائے گا، اور شب قدر کی تلاش کریں، ان میں عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس شب میں عبادت کرنے اور اس شب کی عبادت کو قبول کرنے اللہ رب العزت کی طرف سے مقبول ہو، ان کے لیے ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔